کہ آپ کو سما خراشی کیا جائے، لیکن ہمارے صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی مطلوب الرحمان صاحب کا حکم ہے، میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہندوستان آزاد ہوا ہے اور یہ آزادی کا 77واں سال ہے، یعنی 76 سال ہو چکے 76 سال ہو چکے ہیں اور یہ 77واں سال ہے۔ یہ جو آزاد ہوا، آزادی کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک غلام ہو چکا تھا۔ کس کا غلام؟ انگریز کا غلام۔ ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے آزاد پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، ان کو آزاد کیا، دوسری مخلوقات سے ان کو جدا کیا، ممتاز کیا۔ یہ وہ آزادی ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے ہر زمانے میں ایسے لوگوں سے مقابلہ کیا گیا ہے جو دوسرے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے غلام بنا دیا تھا۔ فرعون جو ایک ظالم بادشاہ تھا، جنہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو کوشش کی وہ اپنے قوم کو آزادی دلانے کی کوشش کی۔ فرعون ایک ظالم تھا، ایک گناہگار تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کو اس بات کی دعوت نہیں دی کہ وہ اللہ کو مانے، ان کی پیروی کرے، بلکہ انہوں نے پہلے کوشش یہ کی کہ اپنے لوگوں کو ان کی غلامی سے آزادی دلائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعونیوں سے آزادی دلائی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ساسانیوں نے، اسی طرح فرنگیوں نے، بازنطینیوں نے انسان پر ایسا ظلم کر رکھا تھا اور ایسا ظلم کے رسیوں میں باندھ رکھا تھا کہ وہ غلام ہو چکے تھے ان کے۔ ہر طرح سے ان کو ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا اور رشوتیں لی جاتی تھی، اور پھر جو ان کا ہر جانا ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا تھا، مانگنے پر ان کو قتل اور مار دیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آئے تو آپ نے یہ پیغام دیا کہ اسلام کا پہلا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی سے آزاد دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام بنائے جائے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو ایک ماننے کے لیے ابھارا جائے اور لوگوں کی غلامی سے ان کو نجات دلائی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پیغام دیا اور یہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا۔ چنانچہ اسلام جہاں جہاں پہنچا تو اسلام نے لوگوں کو غلامی سے آزاد دلائی اور ایک رب کے غلام بنائے۔ ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو اس وقت بھی ہندوستان میں جو قومیں تھی تو کچھ قومیں ایک قوم پر ظلم ڈھا رہی تھی اور ان کو غلام بنا کر رکھا تھا، لیکن مسلمانوں نے ہندوستان کے تمام لوگوں کو ان کی غلامی سے نکال کر آزادی دلائی، چھوٹ چھاپ کا جو رواج تھا وہ ختم کیا، مساوات اور برابری کو رائج کیا، عدل و انصاف کو رائج کیا کہ اسلام کے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور ان کو قبول کر کے
दामन इस्लाम को थामा। मेरे मुसलमान भाइयों, आज हम जो आजादी मना रहे हैं तो ये इसी वजह से है कि जब ये नापाक अंग्रेज दिल के काले और बदन के गोरे हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने भी हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की और हिंदुस्तान के लोगों पर ऐसे ऐसे जुल्म किए कि जिसको सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है। मुसलमानों को, हिंदुस्तान के लोगों को सरेआम कत्ल किया जाता था, दरख्तों की टहनियों पर बांध कर लटका दिया जाता था। अगर ट्रेन पे चल रहे थे तो ट्रेन से उतार कर उनको फेंक दिया जाता था, सुअरों की खाल में बांध कर आग में डाल दिया जाता था। कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेज के जुल्म सितम से बचा हुआ नहीं था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने, खासतौर पर मुसलमानों ने, इस गुलामी से निजात देने के लिए कोशिश की। और हमें तारीख बताती है कि जंग आजादी की लड़ाई जो सबसे पहले लड़ी है वो नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने लड़ी है, जो 1754 में लड़ी थी। आज हम जब हिंदुस्तान की लड़ाई का और जंग का तज़किरा करते हैं तो 1857 से करते हैं, लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों 1857 से नहीं बल्कि 1754 से शुरू हो गई थी। नवाब सिराजुद्दौला को उनके कुछ लोगों ने गद्दारी करके उनको फंसा दिया और अंग्रेज ने उनको 1757 में शहीद कर दिया था। जंग आजादी की लड़ाई आगे बढ़ती है और टीपू सुल्तान जैसे मुजाहिद